الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبو القاسم أهل بيته السيدين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اس مجلس میں یہ چاہتا تھا نام سے حضرت سید الشہداء صلوات اللہ علیہ کو جب آپ کو اتنی مہلت حاصل ہے کہ یہاں بیٹھ کر بعض مسائل پر غور کر سکیں تو اچھا ہے کہ اپنے کسی اہم عقیدے پر ایک مختصر سے وقت میں اس طرح سے مجلس میں آنے والوں کو اضافہ علم کی وجہ سے ثواب ملتا اور جس کی وجہ سے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے اس کی روح اور اس کے نفس کو بھی ایک گنا مسرت ہوتی کہ وہ اب بھی مرنے کے بعد اس طرح سے ذکر معصومین کا باعث بن رہی ہے. سب سے پہلے جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان کسی کو پہچاننا چاہے، کسی کا تعارف چاہے اور یہ کوشش کرے کہ کوئی انسان سمجھ میں آئے تو یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ یا تو اس انسان کے
سارے حالات سے باخبر ہو جس کو وہ پہچاننا چاہتا ہو، یا پھر یہ کہ کم از کم کسی خصوصیت میں، کسی صلاحیت کے ساتھ اس کو سمجھ سکیں کہ بھئی ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو صرف یہ بات سمجھ میں آ گئی، یا پھر یہ کہ ہم کسی انسان کو سمجھنے کے لیے یہ کوشش کریں کہ اس کی زندگی کے ہر گوشے کو سمجھیں، اس کی حیات کے ہر شعبے پر محیط ہو جائیں کہ اتنی چیزیں ہم کو معلوم ہوئی، اب وہ انسان سمجھ میں آ گیا۔ تو ہمارے لیے یہ روزمرہ کی زندگی ہے کہ یا تو ہماری مصروفیت ہے یا ہم بہت زیادہ مشغول ہیں کہ ہم اپنے ساتھیوں میں سے، اپنے دوستوں میں سے ہر ایک کو پہچان نہیں سکتے، نہ اتنی فرصت ہے۔ ممکن ہے کوشش کریں تو پہچان لیں، مگر عموماً ضرورت نہیں سمجھی جاتی۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کسی چیز کے متعلق اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے، جیسے اس ممبر کی طرف اشارہ کر کے اگر میں آپ سے پوچھوں یہ کیا ہے، تو آپ اسی وقت کہیں گے یہ ممبر ہے جبکہ آپ نے ایسے کئی ممبر دیکھے ہوں اور آپ کو یہ معلوم ہو کہ ایسے زینے ہوتے ہیں، ایسے بیٹھنے کا مقام ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس پہ بیٹھ کے انسان خطبہ دیتا ہے، تقریر کرتا ہے۔ یعنی گزشتہ کی تجرباتی زندگی بھی آپ کے سامنے ہو، گزشتہ کے تجربے بھی ہو کسی چیز کو سمجھنے کے لیے، ورنہ خالی ذہن آپ کے سامنے اگر کوئی چیز پیش کر دی جائے، کوئی ایسا باکس ہو، کوئی ایسا صندوق ہو کہ جس میں کوئی خاص چیز رکھ دی جائے باہر سے لائی ہوئی امریکہ سے یا ولایت سے، اور آپ سے کہیں کیا ہے، آپ نہیں پہچان سکتے۔ کیوں نہیں پہچان سکتے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے آپ نے ایسی کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں۔ تو ماضی کے تجربوں سے بھی آپ چیزوں کو پہچانتے ہیں، کسی چیز کی پوری صلاحیت کو جان کر بھی آپ پہچانتے ہیں، اور بعض خصوصیتوں کو دیکھ کر آپ پہچانتے ہیں کہ یہ خاص خصوصیت کے ساتھ اس چیز کا نام یہ ہے، یہ چیز ایسی ہے۔ تو آپ کبھی تنہائی میں سوچیں کہ ہم کس طرح سے کسی چیز کو پہچانتے ہیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کا طریقہ کیا ہے پہچاننے کا۔ میں آپ سے اگر یہ پوچھوں کہ یہ کیا ہے، آپ فوراً کہیں گے مائکروفون ہے، اور یہ کہیں گے کہ اس سے آواز پھیلتی ہے، اس میں آواز میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، بہت زیادہ اس میں پھیلنے کی گنجائش ہو جاتی ہے، اور دور تک جانے کی گنجائش ہو جاتی ہے، اور آواز بڑی ہوتی ہے، اس لیے اس کو مکبر الصوت کہتے ہیں۔ کیوں کہا؟ آپ نے بہت سے مائکروفون پہلے دیکھے تھے، تجربہ کیا تھا کہ اس طرح سے بولتے ہیں، ورنہ اگر 200 برس پہلے کے کسی مردے کو زندہ کر دیا جائے اور اس کے سامنے صرف یہ رکھ دیا جائے تو وہ پہچان نہیں سکے گا کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ آپ کے تجربے سے آپ نے پہچانا کہ یہ مائکروفون ہے، آپ کے تجربے نے آپ سے یہ کہا کہ ہوائی جہاز کی ایک قسم ہوتی ہے جس کو ہیلی کاپٹر کہتے ہیں، آپ کے تجربے سے آپ نے یہ کہا کہ دیکھیے یہ ٹرانسسٹر ہے، اس طرح سے آوازیں آتی ہیں۔ اگر آپ نہ دیکھے ہوتے، نہ پہچانے ہوتے، نہ سنے ہوتے ان تمام واقعات کو، تو یقیناً آپ نہیں بتلا سکتے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس
واسطے کسی چیز کو پہچاننا ہو یا کسی شخص کو پہچاننا ہو تو یا تو ماضی کا تجربہ ہو کہ ہم نے اس تمام اشخاص کو دیکھا اس لیے اس شخص کو پہچان رہے ہیں، یا اس کی پوری خصوصیتوں کو پہچانا جائے تاکہ وہ شخص پہچان جائے۔ اس میری تمہید کے بعد بغیر کسی انٹروڈکشن کے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک اہم مسئلہ اور پورے عالم اسلام کا ایک اہم مسئلہ ہے، کیا واقعی دنیا نے علی ابن ابی طالب کو پہچان لیا؟ کیا واقعی دنیا نے پہچان لیا؟ یعنی کسی نے کہا یہ چوتھے خلیفہ ہیں، کسی نے کہا یہ پہلے امام، کسی نے کہا یہ صوفیاء کرام کے صدر ہیں، یہ تصوف انہی سے چلتا ہے، کسی نے کہا کہ یہ بہترین فصیح و بلیغ خطیب ہیں، کسی نے کہا کہ یہ عربی صرف و نحو کے ماہر ہیں، کسی نے کہا کہ نہیں یہ سب نہیں، یہ شجاع ہے، بڑی شجاعت ان میں ہے۔ تو یہ سارے صفات کے باوجود ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعی دنیا نے علی کو پہچان لیا؟ یعنی عقیدے کی بات نہیں ہے، عقیدے کی بات نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں کیونکہ وہ ہمارے امام ہیں اس لیے ان کو نہیں پہچانا، نہیں، اس پہ بحث کرنا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا واقعی وہ انسان ایسے ہیں کہ ان کو پہچان لیا جائے۔ تو اس سلسلے میں میں اس سوال کے ساتھ آج اس تقریر کو آگے بڑھا رہا ہوں تاکہ بعض کام کی باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو دنیا میں بڑے انسان ہوتے ہیں ان کی باتیں بھی ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہیں، ان کی باتیں بھی ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتی ہیں۔ جتنے بڑے انسان ہوتے ہیں ان کی باتیں ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ امیر المومنین اس اعتبار سے کہ آج بھی مسلمان ان کو اپنے سلسلہ خلافت میں ایک نمایاں مقام دیتے ہیں اور ایک فرقہ ان کو اپنی امامت میں اولیت کا درجہ دیتا ہے، اس لیے یقیناً ان کی بڑائی میں کسی شک نہیں ہے، یقیناً وہ بڑے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے متعلق ایک جملہ یہ کہا تھا، کہ جب 3 خلافتیں ختم ہو گئیں اور چوتھی مرتبہ لوگ ان کے پاس آئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد، تو آپ نے اختیار ارشاد فرمایا دعونی، مجھے اب بھی چھوڑ دو، غیری، میرے غیر کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ، اس خلافت کے لیے کسی اور سے پوچھو، دعونی، مجھے تو چھوڑ، مجھ سے کام نہ رکھو، دعونی والتمسوا غیری، مجھے چھوڑو، میرے غیر سے التماس کرو، علی کو خلافت کی ضرورت نہیں ہے، تم کو علی کی ضرورت نہیں، دعونی والتمسوا غیری فإنا مستقبلون امرا له وجوہ والوان، اس لیے کہ جیسے ہی میں اس کام کو قبول کروں گا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسی باتیں پیدا ہوں گی اور ایسے واقعات درپیش ہوں گے کہ اس کے کئی رنگ ہوں گے، کئی چہرے ہوں گے، لا تثبت له القلوب ولا تقوم علیہ العقول، نہ دل اس کو برداشت کر سکیں گے، نہ عقلیں اس کو سمجھ سکیں گی کہ علی کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے دعونی والتمسوا غیری، مجھے اب بھی چھوڑ دو، کسی غیر کو بنا لو، وَاعْلَمُوا، اور یہ بھی جان لو، لو اجبتکم، اگر میں تم کو کہہ دوں، اگر میں تم کو ہاں کہہ دوں، اگر میں تم سے راضی ہو جاؤں، لَرَكِبْتُ بِكُمْ مَا عَالَمَا، تو میں تم کو اسی راستے پر لے جاؤں گا جس راستے پر میرا علم مجھ کو لے جائے گا۔ وَلَمْ أَرْضَ بِقَوْلِ
لم اضغب قول القائل ولا ادب العاتب، اس وقت کسی ملامت کرنے والے کی ملامت مجھے ڈرا نہ سکے گی، اس وقت کوئی روکنے والا مجھے روک نہ سکے گا، اور اس وقت تم یہ نہ کہہ سکو گے کہ علی کیا کر رہے ہیں اور ہم ان کو کہاں لے جا رہے ہیں۔ اس لیے پہلے دن کہہ رہا ہوں کہ علی کو چھوڑو، کسی اور کو اختیار کر لو، علی کو ضرورت نہیں ہے، تمہاری خلافت کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری امارت کی ضرورت نہیں ہے، دعونی، مجھے چھوڑ دو۔ اس جملے کے بعد ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ امیر المومنین کو خلافت کی حرص نہیں تھی، امیر المومنین کو خلافت کا لالچ نہیں تھا، امیر المومنین نہیں چاہتے تھے کہ امیری ان کو ملے، اس واسطے کہ ان کی علم کی بزرگی اور ان کی معرفت الہی کی بزرگی، ان کی بندگی الہی کی بزرگی خود ان کے پاس اتنی تھی کہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ ملے یا نہ ملے میری بزرگی قیامت تک رہے گی۔ تو ارشاد سنا مجھے چھوڑ، دعونی والتمسوا غیری، کسی غیر کو بلا، اب تک کام تمہارا نکل گیا ہے اور بھی نکل جائے گا، لیکن مجھے اگر بلاتے ہو تو سنو، ایسے ایسے واقعات پیش آئیں گے، انا مستقبلون امرا لہو وجوہ والوان، وہ وقت بھی آئے گا کہ اس کے کئی رنگ ہوں گے، کئی چہرے ہوں گے، دل اس کو قبول نہیں کریں گے، عقلیں ٹھہر نہ سکیں گی، تم گھبرا جاؤ گے کہ علی نے کیا کیا، تو اس وقت تم شکایت نہ کرنا کہ علی کدھر لے گئے، پہلے دن کہہ رہا ہوں جاؤ۔ مگر لوگوں نے جبر کیا، باتیں سمجھ میں نہ آئیں، میں اس جملے کو اس مقام پہ روک دیتا ہوں، اور چونکہ میں جان رہا ہوں کہ آپ لوگ مجھے سن کے عادی ہو گئے ہیں، اس لیے جہاں روک دیتا ہوں وہاں یقیناً آپ محفوظ کر لیتے ہیں کہ گفتگو یہاں تک ہوئی۔ آج کل ایک گفتگو چھڑی ہوئی ہے، اور 17 شوال کو آل انڈیا ریڈیو امیر خسرو کے عرس کی کارروائی کو نشر کر رہا تھا۔ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ جو خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہیں، ان کی عرس کی کارروائی کو آل انڈیا ریڈیو نشر کر رہا تھا۔ نشر کرتے ہوئے انہوں نے شجرہ پڑھا، شجرہ خلافت امیر خسرو کا، تو انہوں نے یہ کہا کہ امیر خسرو نے خلافت کو حاصل کیا خواجہ نظام الدین اولیاء سے، اور خواجہ نظام نے اپنے بزرگوں سے حاصل کیا، یہاں تک کہ حسن بصری سے حاصل کیا، اور حسن بصری نے اس قرقہ خلافت کو حلال مشکلات مولا کائنات علی ابن ابی طالب سے حاصل کیا۔ یہ آل انڈیا ریڈیو سے یہ گفتگو نہ شروع۔ میرے لیے ایک حیرانی یہ تھی کہ جس وقت رشتے جوڑنے کا وقت آتا ہے، جس وقت اپنے تعارف کا وقت آتا ہے، تو سب کے سب اپنے تعارف میں اس نام کو ضروری سمجھتے ہیں کہ کسی صورت کہیں وہ نام آ جائے، کسی سلسلے سے، اور ظاہر ہے اس کے بعد پھر کسی کا نام نہیں آتا۔ آل انڈیا ریڈیو نے جو نشر کیا وہ یہ کیا کہ حسن بصری نے قرقہ خلافت علی سے لیا، اور علی نے قرقہ خلافت رسول سے لیا، اور رسول نے یہ قرقہ خلافت وحی ربانی سے لیا، اور خداوند علی اعلیٰ نے ان کو عطا کیا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ علی میں اور خدا میں فقط رسول کا واسطہ ہے اور کسی کا واسطہ نہیں۔ مگر گفتگو یہاں تک آ جانے کے بعد بھی دل نے بے اختیار اس کو تسلیم نہیں کیا، اس واسطے نہیں کیا کہ پھر وہی مسئلہ تھا پہچاننے کا، کہ کیا یہ شجرہ پڑھنے والا صحیح معنی میں علی کو پہچانتا تھا؟ یہاں سے گفتگو شروع ہوئی۔ کیا حضرت امیر خسرو کو صحیح معرفت علی کی حاصل تھی؟ یعنی 700 برس ہو چکے ہیں، کیا ان کے مرشد کو صحیح معرفت امیر المومنین کی حاصل تھی؟ یہ کیوں گفتگو
گفتگو کر رہا ہوں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ سب سے آخری نام ہے خواجہ حسن بصری کا کہ انہوں نے قرقہ خلافت علی سے لیا. تو اب دونوں کا حال سنیے. جنگ صفین کے بعد امیر المومنین نے دیکھا حسن بصری وضو کر رہے ہیں, مسلسل پانی بہائے جا رہے ہیں, مسلسل کبھی چہرے پہ ڈال رہے ہیں, کبھی ہاتھوں پہ ڈال رہے ہیں, کبھی چہرے پہ ڈال رہے ہیں. آپ رک گئے اور کہا دیکھو اتنا زیادہ پانی وضو میں نہیں بہایا جاتا. تو انہوں نے پلٹ کے کہا کل آپ نے تو صفین میں اتنا مسلمانوں کا لہو بہا دیا. جواب انہوں نے یہ دیا کہ آج میں پانی بہا رہا ہوں, کل آپ نے لہو بہا دیا اور پھر قرقہ خلافت لیا ہے. آپ سمجھیں سلسلے میں قرقہ خلافت تاریخ لکھتی ہے کہ انہوں نے کرٹیسائز کیا علی کو کہ آپ نے تو اتنا خون بہا مسلمانوں کا اور میرے وضو کے پانی بہانے پر آپ اعتراض کر. تو آپ نے یہ دیکھا کہ علی واقعی سمجھ میں نہیں آئے, سمجھ میں نہیں آئے کہ صفین میں علی نے تلوار کیوں کھینچی, علی سمجھ میں نہیں آئے. حسن بصری بھی سمجھ نہیں سکے, سمجھ نہیں سکے اور قرقہ خلافت لیا. اور اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھ گیا, یہ سلسلہ آگے بڑھ گیا. تو اب حیرت یہ ہے کہ جہاں تعارف بھی نہیں ہے, پہچانتے بھی نہیں ہے, وہاں یہ کہتے ہیں ہم نے تو ان سے لیا ہے. تو دل کیسے قبول کرے کہ جو اس بات پر اعتراض کرے کہ آپ نے صفین میں تلوار کیوں کھینچی, آپ نے صفین میں کیوں لہو بہایا, تو علی کہہ رہے کہ مجھے چھوڑو, تو اونی والتمسو غیری, جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ. اس لیے کہ ایسی ایسی باتیں سامنے آئیں گی کہ تمہارا دل اس کو قبول نہ کر سکے گا, تمہاری عقل اس کو سمجھ نہ سکے گی کہ علی نے تلوار کیوں کھینچی, علی نے یہ ہنگامہ کیوں کیا, علی نے اتنا لہو کیوں بہایا. تم سمجھ نہ سکو گے, تم علی کو نہ سمجھ سکو گے تو علی کے اسرار امامت کو کیا سمجھ سکو گے. جو علی کے اسرار امامت کو نہیں سمجھ سکتا وہ علی کا خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ گفتگو اس لیے ضروری تھی کہ جب کوئی سلسلہ آتا ہے کسی مقام پہ آپ کے سامنے یہ گفتگو آتی ہے, کسی مقام پہ آپ بھی غور کر سکتے ہیں کہ بھئی سلسلہ کہاں سے کہاں مل گیا, کہاں سے کہاں مل گیا. بھئی آپ کیسے ہیں, کہا ہم کو اسی خاندان سے ربط ہے, اسی خاندان سے ربط ہے. اور جب پوچھا جائے کہ بھئی آپ کو تو اسی خاندان سے ربط ہے, اس خاندان کے متعلق آپ جانتے ہیں. ایک بڑے مرشد ہندوستان میں تھے اور یہاں بھی ان کے ماننے والے بہت سے ہیں. ان کے متعلق کہا گیا کہ یہ امام موسی کاظم کی اولاد سے, یہ جونپور کے بزرگ ہیں اور ان کو بھی تقریباً 700 برس ہو گئے مر کے. ان کے نام سے ایک فرقہ چلتا ہے ہندوستان میں اور یہاں بھی, مہدوی فرقہ, سید محمد مہدی جونپوری, یہ امام موسی کاظم کی اولاد سے. اب ان کی اولاد بھی یہاں, ان کی اولاد سے گفتگو ہوئی اور کہا کہ آپ تو ماشاءاللہ سے سید ہیں. کہا ہاں. کس کی اولاد سے ہیں؟ کہا حضرت امام موسی کاظم کی اولاد سے. کہا ان کے حالات کا علم ہے آپ کو؟ کہا نہیں. نہیں. کہا آپ کو معلوم ہے وہ کتنے برس قائد رہے؟ کہا نہیں. کہا آپ کو معلوم ہے وہ کس بادشاہ کے زمانے میں تھے؟ کہا نہیں. کہا آپ کو معلوم ہے ان کا علم کیا تھا؟ کہا نہیں. پھر نہ علم معلوم ہے, نہ سن و سال معلوم ہے, نہ زندگی معلوم ہے, پھر معرفت کیسے ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں, یعنی پہچاننے کی میں صورتوں پہ غور کر رہا ہوں کہ آخر یہ کس طرح سے پہچاننا چاہتے ہیں, کس طرح سے پہچاننا چاہتے ہیں. علی کے متعلق چونکہ گفتگو چھڑ گئی اس لیے میں عام طور پہ گفتگو کر رہا ہوں. اس اعتبار سے نہ دیکھیے کہ علی کا مقام تاریخ میں کس مقام پر آیا ہے, خلافت کس درجے پر آئی ہے, سب کے لیے احترام ہے ہمارے پاس. تو جو جس احترام کا مستحق ہے ہمارے دل میں سب کا احترام. تو
امر قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ کیا واقعی اپنے آپ کو نزدیک کرنے والوں نے علی کو پہچانا، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ علی تک پہنچتا ہے؟ حالات تو یہ ہیں کہ جس کو آپ سن رہے ہیں۔ اسی حسن بصری سے امیر المومنین نے پوچھا یہ لڑائی چھڑی ہوئی ہے جمل کی، کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا، اس واسطے کہ ابھی میں ایک آواز سن رہا تھا کہ کوئی پکار رہا تھا یہاں قاتل بھی جہنمی ہے، مقتول بھی جہنمی ہے۔ یعنی امیر المومنین سے یہ گفتگو جو کرتا ہو اس کے متعلق یہ کہا جائے کہ قرقہ خلافت مل گیا، قاتل بھی جہنمی ہے، مقتول بھی جہنمی ہے۔ امیر المومنین فرمایا بالکل صحیح آواز تھی، جس کسی نے کہا بہت صحیح کہا، وہ اس لشکر کے متعلق ہے جہاں مارنے والا بھی جہنم میں جانے والا ہے، مرنے والا بھی جہنم میں جانے والا ہے۔ وہ گھبرا کے چلے گئے۔ اب ان کا سن و سال اس واقعے میں زیادہ سے زیادہ 17 برس کا ہے، 17 برس کا ہے۔ 110 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ 17-18 برس کا جن کا سن ہو ان سے تو سلسلہ چل رہا ہے جذب کا، سلوک کا، ارشاد کا، پیری کا، مریدی کا، اور جو بیٹے موجود ہیں حسن و حسین ان سے سلسلہ آگے نہیں بڑھتا۔ کیوں؟ فقط اس واسطے کہ اب ایک اور جملے کا اضافہ کرتا ہوں، انسان ہمیشہ کسی کو اپنی سطح پر پہچانتا ہے، اپنے لیول سے پہچانتا ہے۔ اگر لیول بہت اونچا ہو گیا تو نہیں پہچان سکتا۔ اس واسطے بہت بڑے سیاستداں نے اپنے فلسفہ سیاست میں لکھا تھا کہ قائد کا عوام سے بہت بلند ہو جانا بھی عوام کے لیے مناسب نہیں ہے۔ قائد کا عوام کی فکر سے بہت بلند ہو جانا بھی عوام کے لیے مناسب نہیں ہے۔ قائد کو ایسے ہونا چاہیے کہ ذرا سا عوام سے بلند ہو، ذرا سا، تاکہ آہستہ سے عوام پہنچ سکیں، جا سکیں، آ سکیں۔ تو علی پہچانے نہیں گئے۔ یہ گفتگو اس لیے ضروری تھی کہ ایک دن وہ آیا کہ صفین کی جنگ کے دوران میں ایک خط کسی نے لا کے علی کو دیا۔ اس خط کی عبارت یہ تھی کہ اللہ سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصطفیٰ بنایا اور ان کو دنیا کی نعمتیں عطا کی، ان کے دین کو عالم میں پھیلایا، اور ان کے مرنے کے بعد خلافتیں آئیں، پھر افضلیت اس طرح سے تقسیم ہوئی، اور یہ افضل تھے، یہ افضل تھے، یہ افضل تھے۔ یہ خط امیر شام کا تھا۔ امیر المومنین نے اس خط کا جواب یہ دیا، یہ عجیب جواب ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ مالک والافضل والمفضول والسائس والمسوس، تجھ کو کیا کام ہے کون افضل ہے، کون مفضول ہے، کون حاکم ہے، کون محکوم ہے؟ مال الطلقاء ولابناء الطلقاء والمہاجرین الاولین، آزاد کردگان رسول اور ان کی اولاد کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ترتیب و طبقات مہاجرین پہ گفتگو کریں اور یہ بتلائیں کہ کون افضل ہے، کون افضل نہیں ہے؟ تم کو کیا کام ہے؟ اور اس کے بعد کہا تم سننا چاہتے ہو، منا النبی ومنکم المکذب، ہم وہ ہیں کہ ہم میں سے نبی آیا، تم وہ ہیں کہ تم میں سے جھٹلانے والا آیا۔ منا نبی ومنکم المکذب ومنا اسد اللہ ومنکم اسد الاحلاف، ہمارے پاس اللہ کا شیر تھا
اور تمہارے پاس قبائل آپس میں متعاہد ہو کر حلف لے کر ایک سردار کو بنا رہے تھے، اور وہ ادبا تھا، اور ادبا حمزہ کے مقابل میں آیا تھا۔ ہماری طرف سے حمزہ آئے تھے اور تمہاری طرف سے ادبا تھا۔ یہ خدا کا شعر تھا، وہ قبیلوں کا شعر تھا۔ وَمِنَّا سَيَّدَا شَبَابِ اہل الجنہ، اور ہمارے پاس وہ دو سردار ہیں اہل جنت کے۔ وَمِنْكُمْ صَبِيُّ النَّارِ، اور تمہارے پاس جہنم میں پرورش پانے والی بچے ہیں۔ وَمِنَّا سَيِّدَةُ النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ وَمِنْكُمْ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ، ہمارے پاس فاطمہ ہے جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، اور تمہارے پاس وہ حمالۃ الحطب ہے جس کا قرآن میں تذکرہ ہے۔ وہ کثیر لنا ولکم، اور اسی طرح سے بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ہیں، کچھ تمہارے لیے ہیں۔ اب اس کے بعد کا جملہ فَيَا عَجَبًا لِلدَّهْرِ، مجھے تو اس دنیا پہ تعجب ہے، مجھے تو اس دنیا پہ تعجب ہے۔ قد اقرن بی من لم یسع بقدمی، اللہ یہ کیسا زمانہ ہے کہ علی کے نام کے ساتھ اب وہ نام بھی لیا جا رہا ہے جو ایک آنے واحد علی کے برابر نہ چل سکا۔ یہ ہے راز اس پوری گفتگو کا۔ بھی لیا جا رہا ہے جو ایک آنے واحد علی کے برابر نہ چل سکا۔ یہ ہے راز اس پوری گفتگو کا کہ ہم ایک سانس میں دو نام لیتے ہیں، ہم گفتگو کے دوران دو نام لے لیتے ہیں، علی کا بھی اور غیر علی کا بھی۔ کہتے ہیں کیا زمانہ ہے، تعجب ہے اس زمانے پر کہ اس کو میرا قرین بنایا گیا، اس کو میرا ساتھی بنایا گیا جو ایک گام میرے ساتھ نہ چل سکا، جو ایک قدم میرے ساتھ نہ چل سکا، آج اس کا نام لیا جا رہا ہے۔ حتی تقولون علی و معاویہ، تم ایک سانس میں کہہ دیتے ہو علی بھی اور معاویہ بھی۔ ہر ایک کا اپنا اپنا مقام صحیح، مگر علی یہ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کو پیش نظر رکھو، سمجھنے کی کوشش کرو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آج یہ دیکھو کہ تم نے کس کو میرا قرین بنایا۔ فَقُمْتُ حِينَ فَشَلُوا، میں نے اس وقت قیام کیا ہے جب سب خاموش تھے۔ فَقُمْتُ حِينَ فَشَلُوا، میں نے اس وقت قیام کیا ہے جب کوئی آمادہ نہیں تھا آگے بڑھنے کے۔ وَنَطَقْتُ حِينَ تَعْتَوْا، میں نے اس وقت کلام کیا ہے جب سب گونگے بنے بیٹھے تھے۔ وَتَطَلَّعْتُ حِينَ تَقَبَّعُوا، اور میرا سر اس وقت بلند تھا جبکہ سب کے سر جھکے ہوئے تھے۔ وَمَضَيْتُ بِنُورِ اللَّهِ حِينَ وَقَفُوا، اور میں اللہ کے نور سے آگے بڑھا چلا جا رہا تھا جبکہ سب کے سب رکے ہوئے تھے۔ یہ اپنا تعارف ہے، مگر اس تعارف کے بعد بھی علی سمجھ میں نہیں آ سکتے کہ یہ کب کی گفتگو ہے۔ رسول پکار رہے تھے دعوت ذوالعشیرہ میں، کوئی ہے میری مدد کرنے والا، سب چپ تھے، ایک یہ بچہ بول رہا تھا کہ میں مدد کروں گا۔ کلام اس کا تھا، قیام اس کا تھا، فکر اس کی تھی، پہلی آواز اسی کی بلند ہوئی تھی، پہلا سر بلند یہی تھا، اور سب چپ۔ ارشاد فرمایا کہ اس سر بلندی کے باوجود حیف ہے اس دنیا پر کہ دو نام ساتھ لے لے، حیف ہے اس دنیا پر کہ دو نام ساتھ لے لے۔ اس لیے پھر ایک مرتبہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اگر واقعی وہ پہچانا جا سکتا ہے تو پھر اس کو پہچاننے کے لیے اتنی صلاحیت چاہیے کہ جس صلاحیت کے بعد کوئی سمجھ میں آئے۔ ارشاد فرمایا امرنا صعب مستصعب، ہمارا امر دشوار بھی ہے، دشوار تر بھی ہے۔
لا يحتملها الا مومن امتحن اللہ قلبہ للایمان، اس کو برداشت نہیں کر سکتا مگر وہ مومن جس کے دل کا خدا نے ایمان سے امتحان لے لیا۔ جب تک کہ کسی کے دل کا امتحان نہ لے لیا جائے وہ امر ولایت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ سمجھنا تو ایک طرف، اس لیے اب سب کے سب نام لیتے ہیں، سب کے سب پکار لیتے ہیں تو یہ رسم ہے جو جاری ہے، یہ ایک عقیدہ ہے جو ساری ہے، لیکن جس کو معرفت کہتے ہیں، جس کو پہچاننا کہتے ہیں کہ آخر وہ کیا مقامات تھے، وہ کیا مقامات تھے کہ جہاں پہنچ کر یہ اتنے بلند ہو گئے، یہ اتنے بلند ہو گئے کہ آج جتنے سلسلے ہیں دنیا میں وہ سب کے سب چاہتے ہیں کہ ہم علی سے مل جائیں۔ آخر بات کیا تھی؟ ارشاد فرمایا سنو بات یہ تھی کہ اِنَّا صَنَائِعُ لِرَبِّنَا وَالنَّاسُ بَعْدُ صَنَائِعُ لَنَا۔ بات اتنی ہے کہ ہم تربیت یافتہ ہیں وحی ربانی کی، ہم نے تربیت پائی ہے وحی ربانی سے اور تم نے تربیت پائی ہے ہم سے۔ یہ ایک عجیب جملہ ہے اور اس پہ شارح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید نے بڑی طویل بحث کی ہے کہ ہم تربیت پا رہے ہیں وہاں سے، تم تربیت پا رہے ہو ہم سے۔ نام دیا، آئین دیا، دستور دیا، تمدن دیا، تہذیب عطا کی، قبائل کی عصبیت کو ختم کیا، لڑکیاں زندہ در گور ہو رہی تھیں اس کو ختم کیا، برے رسوم کو ختم کیا، بت پرستی کو ختم کیا، جاہلیت کے پورے حالات کو ختم کیا۔ ہم نے تربیت کی، ہماری تربیت کسی نے نہیں کی۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے۔ اب ایسے موقع پر کوئی اپنے مربی ہی کے خلاف ہو جائے، جس سے تربیت پائی ہے، اگر کوئی اسی کے خلاف ہو جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی اس کا مقام انسانیت میں ہو وہ ترقی کرنے کے قابل نہیں ہے، اور کچھ نہیں تو وہ ترقی کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ سمجھنے کے قابل نہیں ہے، فہم و شعور کے قابل نہیں ہے۔ اور یہی وہ منزل ہے کہ جہاں علی کی یہ آواز، یہ جملے اب میرے آخری فکر کے جملے ہیں، اس کو بہت غور سے سنیے۔ علی کی یہ آواز دعونی والتمسوا غیری، مجھے چھوڑو، میرے غیر سے مانگو، میرے غیر کے پاس جاؤ، یہ فقط شورا کی آواز نہیں ہے، یہ فقط تیسری خلافت کے بعد کی آواز نہیں ہے، یہ آواز آج بھی علی دے رہے ہیں کہ اگر آج بھی کوئی علی سے دل تنگ ہو رہا ہے تو چھوڑ دے، آج بھی کوئی علی سے دل تنگ ہو رہا ہے تو چھوڑ دے، علی کو ضرورت نہیں ہے اس کی۔ یہ دیکھیے یہ ہے بڑائی کی شان کہ اس کا جملہ قیامت تک زندہ ہو۔ دعونی، علی کو چھوڑ دو، والتمسوا غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ۔ مگر یہ کیا بات ہوتی ہے کہ جاتے ہیں کسی اور کے پاس، مگر جب مصیبت آئے، جب آفت آئے، جب زحمت پڑے، جب بلاؤں میں مبتلا ہو تو پھر وہی یاد آتا ہے، نہ فقط اس اعتبار سے کہ مشکل کشا ہے، بلکہ اس اعتبار سے کہ اس نے حکمرانی میں کیا کیا، اس نے قرآن کی تفسیر میں کیا کیا، اس نے ادب میں کیا بتلایا، اس نے منطق میں کیا بتلایا، اس نے فقہ میں کیا بتلایا۔ اب بھی سارے علماء اسی کے احکام کو دیکھ رہے ہیں، خواہ وہ آئلی قوانین ہو ملک کے، یا طلاق کا مسئلہ ہو، یا فقہ کے مسائل ہو، سب کی نگاہیں آج بھی علی ابن ابی طالب پہ لگی۔ دیکھیے یہ مسئلہ میں نے اگرچہ آج سرسری طور پہ کہا ہے،
مگر اس مسئلے میں بڑی تفصیل کی ضرورت ہے، بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آج بھی کوئی شخص دل تنگ ہے، اس کو علی پسند نہیں ہے، تو وہ بے اختیار چھوڑ دیں، علی کو ضرورت نہیں ہے، یعنی علی پسند نہیں ہے تو کہہ دے کہ صاحب ان کا تعلق خلافت میں بھی نہیں، یہ خلافت میں بھی آ نہیں سکتے، ظاہر ہے نہیں آ سکتے خلافت میں، اس لیے کہ جیسے ہی خلافت کے لیے کھڑے ہو گئے صفین کی جنگ شروع ہو گئی، ایک دوسرے نے کہا میں خلیفہ ہوں، تو علی کی خلافت کا مسئلہ ہی کیا پیدا ہوتا ہے؟ نہ علی کو خلافت کی ضرورت ہے نہ کسی اور مسئلے کی ضرورت ہے۔ اگر آج بھی کوئی دل تنگ ہے اور اس کے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو دعونی والتمسوا غیری، مجھے چھوڑو، میرے غیر کے پاس جاؤ، فَإِنَّا مُسْتَقْبِلُونَ أَمْرًا لَهُ وُجُوهٌ وَأَلْوَانٌ، اس لیے کہ وہ سامنے وہ امور ہیں کہ جہاں بہت سے چہرے ہیں، بہت سے رنگ ہیں، نہ دل سمجھ سکیں گے نہ عقلیں قائم ہو سکیں گی کہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کیا جا رہا ہے۔ وہ صفین کا میدان ہو یا کربلا، سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ منزل کہ کیوں قیام کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ جس کے سمجھ میں نہیں آتی ہے بات فوراً لکھ دیتا ہے کہ برا کیا، فوراً لکھ دیتا ہے کہ کوئی اچھا کام نہیں کیا، خامخواہ کے بادشاہ وقت سے بگڑ گئے، بادشاہ وقت سے بغاوت کی۔ وہ کون کہتا ہے؟ وہی جو سمجھ نہیں سکتا ہے ان کو۔ تو علی کہتے ہیں کہ اگر ہم سمجھ میں نہیں آتے تو ہم کو چھوڑو، ہم کو چھوڑو، یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم تم کو جبر کریں کہ بھئی ہمارا ساتھ دو، ہمارا ساتھ دو، نہیں۔ ایک زمانہ تھا، گزر چکے، وقت ختم ہو چکا، اب وہ اتنے بلند ہیں، اتنے بلند ہیں کہ کوئی ساتھ دے یا نہ دے، وہ مستقلات عقلیہ ہیں، وہ یونیورسل ٹروتھس ہیں، یعنی وہاں سچائیاں ہیں، صداقتیں ہیں، وہاں اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے۔ تو ایسی صورت میں کربلا کسی کے بھی سمجھ میں نہیں آئی، اور سب نے یہی کہا کہ 72 آدمی کو لے کے قیام کرنا ہزاروں کے مقابل کون سی عقل مندی ہے، کون سی عقل مندی ہے؟ مگر ذرا سی فکر ہو، ذرا سی فکر اور ذرا سا انسان غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ اگر حسین قیام نہ کرتے تو آج یہ گلی کوچوں میں جو بیٹھ کے آواز لگائی جا رہی ہے، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، یہ آواز پھر بلند ہوتی؟ آپ میرے مطلب کو سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اسی سلسلے میں مسلسل یہ آواز دی جا رہی ہے کہ وہ سلطان اولیاء ہے۔ کیوں ہے سلطان اولیاء؟ اپنی قربانی سے ہے، اپنی صداقت سے ہے، اپنے قیام سے ہے، اپنے اس اعلان سے ہے کہ جو حق پر رہتے ہیں وہ موت سے نہیں ڈرتے، اور یہ اس اعلان پر قیام اس منزل پر لے گیا کہ اب ان کا نام ہر ایک کی زبان پر آ گیا۔ اب حکمت و سیاست کے جاننے والے اگر یہ کہتے ہیں کہ غلطی کی تو ان کا فیصلہ اپنا ہوگا، مگر ہم اس کو فیصلہ نہیں سمجھتے، ہم اس کو عقیدہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے جو آج تک شاہی سے لپٹے ہوئے ہیں، جو آج تک سلطانی سے لپٹے ہوئے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے کہ حسین نے غلطی کی، اور جن کی نگاہوں میں اقتدار صرف حق کے لیے ہے، جن کی نگاہوں میں اقتدار صرف اللہ کے لیے ہے اور اللہ والوں کے لیے ہے، وہ ان چیزوں کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کرتے، اور وہ یہ کہتے ہیں ہاں قیام ضروری تھا، ہاں قیام ضروری تھا، اور اسی اعتبار سے اس قیام کا نتیجہ یہ ہے فَسَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، اب تم پر سلام ہو رہتی دنیا تک۔
رہتی دنیا تک تم پر سلام ہو کہ تم نے صبر کیا، تم نے قیام کیا، تم اڑ گئے، تم نے یہ طے کر لیا کہ یہی ہونا چاہیے وہ فیصلہ جو حق کا فیصلہ ہے۔ گفتگو ختم ہو گئی، حسین سمجھ میں نہیں آئے۔ اچھا کیسے سمجھ میں آتے حسین؟ ایک تھوڑا سا تجزیہ۔ حسین کے مقابل میں کون تھے؟ کون تھے؟ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمر سعد، شمر ذل جوشن، حرملہ، سنان ابن انس، محمد ابن اشعث، یہ سب کون تھے؟ یہ وہ تھے کہ جس کو کسی کو خواہش تھی رائے کی حکومت کی، کسی کو خواہش تھی کہ 1,00,000 دینار ملیں گے، کسی کو خواہش تھی باغات کی، کسی کو خواہش تھی زمینات کی، یہ سب کی نگاہ مادی دنیا پر تھی۔ حسین کی نگاہ مرضی مولا پر تھی۔ حسین سمجھ میں کیسے آتے؟ حسین سمجھ میں کیسے آتے اس لشکر کے جو سامنے کھڑا ہوا تھا؟ صرف اتنا سمجھ رہے تھے کہ یہ محمد کا نواسا ہے، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، اس سے بڑھ کے۔ مگر حسین سمجھانا بھی نہیں چاہتے تھے کہ میری معرفت کو دیکھو یا میرے مقام بلند کو پہچانو، نہیں، حسین کو ضرورت نہیں، حسین کو ضرورت نہیں تھی۔ حسین تو صرف یہ بتلانا چاہتے تھے کہ بحیثیت ایک انسان کے تمہارا کیا فریضہ ہے، بحیثیت ایک انسان کے تم دیکھو کہ کیا تم کو اس کا حق ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پانی بند کر دو؟ نہ پہچانو کہ یہ محمد کا گھرانہ ہے؟ کیا تم کو اس کا حق پہنچتا ہے کہ تم اس طرح بچوں پہ تیر باراں کرو؟ کیا تم کو اس کا حق پہنچتا ہے کہ ایک 18 برس کے نوجوان کو برچھی لگا کے ہلاک کر دو؟ کیا تم کو اس کا حق پہنچتا ہے کہ ایک 6 مہینے کے بچے کو جو پانی مانگتا ہو تیر مار دو؟ نہیں، نہیں، یہ انسانیت سوزیاں اور یہ انسان کی بدترین اخلاقی پستیاں جو جس کا مظاہرہ ہو رہا تھا، اس کو حسین کہہ رہے تھے کہ دیکھو اس بات کو سمجھو، یہ نہیں کہتا کہ میری امامت، میری ولایت، میرے اولا بالتصرف ہونے کو دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ حقیقت میں ایک انسان کی حیثیت سے تم کیا کر رہے ہو۔ اور ہم اس مقام پر جو اختتام مجلس پہ ذکر کرتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بحیثیت ولایت کے، بحیثیت امامت کے، بحیثیت ان کے معجزات کے ان کو پیش کرتے ہیں؟ نہیں، ہم ان کو جب پیش کرتے ہیں وہ اسی انداز میں پیش کرتے ہیں کہ اس دنیا کو دیکھو، اس دنیا کی بے اعتباری کو دیکھو کہ اس دنیا کا حال کیا ہے، اور اپنی عاقبت کو پہچانو۔ دنیا میں سب سے زیادہ عرب کے خطے میں مالدار عورت تھی خدیجہ، جس کا کاروان جب جاتا تجارت کا تو تماشائی عرب جمع ہو جاتے جو در جو کہ خدیجہ کا کاروان تجارت جا رہا ہے، اور وہ پورا کاروان تجارت راہ اسلام میں صرف ہو گیا، اور اکیلی بیٹی فاقے کرتے کرتے مر گئی۔ فاطمہ باتیں کرتے کرتے مر گئی، جس کی والدہ گرامی کا کاروان تجارت جب مکے سے حرکت کرتا تو دنیا تماشے کے لیے جمع ہوتی کہ کتنی مالدار عورت ہے۔ تو اب تو عبرت ہے، اب تو اس دنیا کے لیے عبرت ہے کہ دنیا کا طریقہ عمل کیا ہے۔ اور وہ زہرا اپنے بچوں کو یہ کہہ کے شام کو سلائے کہ بچوں سو جاؤ، بچوں سو جاؤ، ممکن ہے خدا بند علی اعلی کوئی اور سبیل کرے، بچے بھوکے سو جائیں، بچے، اور وہ دنیا بکے کی اور مکے کی دنیا جان لے کہ یہ تنہا بیٹی اور اکیلی بیٹی ہے خدیجہ کی۔ آپ نے دیکھا خیر، اور محمد عربی ابھی جن کے احسانات کو گنوا رہا تھا کہ جن کی وجہ سے خیبر کا مال آیا، جن کی وجہ سے خندق کا غنیمت جمع ہوا، جن کی وجہ سے دنیا کے مختلف غزوات میں سے اتنا ملا عربوں کو، اتنا ملا عرب والوں کو کہ ایک ایک بدر
14ویں ارب اپنے لیے ایک بڑی دولت کا ذخیرہ کیے ہوئے بیٹھے. اتنا مل گیا اس 23 برس کے عرصے میں. اتنا مل گیا کہ فاقہ کرنے والے اپنے آپ کو امیر سمجھنے لگے. امیر سمجھنے مگر کیا تعجب ہے کہ ایک چشم زدن میں زمانہ اتنا منقلب ہو کہ اسی محمد کے گھر میں ایک آواز بلند ہو، العطش، پانی دے دو، پانی دے دو. یعنی جس محمد کا احسان رہتی دنیا پر ایک قوم پر ہے، اس اعتبار سے دیکھنا ہے. آپ سوچیں بحیثیت ایک مسلمان کے، سوچیں کیا یہ واقعہ غلط ہے؟ کیا بچے پیاسے نہیں تھے؟ اور اگر پیاسے تھے تو کیا دنیا نہیں سوچ رہی تھی کہ محمد کا گھرانہ ہے؟ پانی مانگ رہا. پانی کوئی اور چیز نہیں، لباس نہیں، غذا نہیں، پانی. اور حسین کہہ رہے ہیں اے کو شام والو، یہ فرات کا پانی اس طرح سے موجیں مار رہا ہے اور جس کو تمہارے جانور سیر ہو کے پیتے ہیں، کیا یہ ہمارے بچوں کے لیے حرام ہے یہ پانی؟ فما اجابو، کسی نے جواب نہیں دیا. کسی نے جواب نہیں دیا کہ ہاں یہ پانی آپ کو نہیں ملے گا. کیوں؟ یہ باتیں مجلس کی حد تک تو اچھی ہیں، مگر کبھی یوں بھی غور کیا جا سکتا ہے کہ کیا یہ ہمارے لیے غور طلب نہیں ہے مسئلہ کہ کبھی اس انداز سے بھی سوچیں کہ جس دنیا نے محمد سے وفا نہیں کی، اس دنیا سے کچھ آپ ہم بھی امیدیں رکھ سکتے ہیں. آپ بھی صاحب اولاد ہیں، کچھ آپ کو بھی امیدیں ہیں اس دنیا سے کہ جس دنیا نے ایسے محسن اعظم سے وفا نہیں کی، وہاں میں کیا توقع کروں بجز اس کے کہ صرف نگاہ رحمت الہی پر ہے کہ پروردگار اب رحم فرما. اس لیے کہ یہ دنیا اتنا ہی پہچانتی ہے کہ اگر اس دنیا کے سامنے ایک طرف ملک رائے رکھ دیا جائے اور ایک طرف حسین، تو ملک رائے کو پسند کر لیتے ہیں اور حسین کو قتل کر دیتے ہیں. یہ دنیا اتنا پہچانتی ہے. ان کی معرفت کل اتنی ہے. اور ایسے میں اگر وہ بچے پیاسے ہوں، وہ بچوں کے پیراہن کو آگ لگے، تو کون ہے دیکھنے والا؟ ایک بچی آل محمد میں سے روایت کرتی ہے کہ جب 10ویں محرم کی شام ہوئی تو اس صاحبزادی کے کرتے میں آگ لگ گئی. یہ جیسے جیسے دوڑتی جاتی تھی میدان میں، وہ ہوا کے جھونکوں سے وہ کرتا اور جلتا جاتا تھا. تو بے اختیار ایک شخص آیا اور اس نے آ کے آگ کو بجھانا شروع کیا، اور وہ روتا جاتا تھا، آگ بجھاتا تھا. جب وہ آگ بجھا چکا تو اس نے کانوں سے در نکال لیے. تو بچی نے کہا کہ تو روتا بھی جاتا تھا، تو نے میرے پیراہن کی آگ بھی بجھا دی، تو نے کانوں سے در بھی نکال لیے. کہا بی بی روتا ہوں تمہاری غربت میں، اور کانوں سے در اس لیے نکالتا ہوں کہ میری نگاہ دولت دنیا پر ہے، اگر یہ نہیں لیتا ہوں تو کوئی اور لے جاتا ہے. یہ تھا ایمان کہ اگر وہ نہیں لیتا ہے تو کوئی اور لے لیتا ہے. ایسے عالم میں اب کربلا کو سمجھنا، کربلا کو پہچاننا آج بھی مشکل ہے. اگر دو چیزیں سامنے رکھ دی جائیں، ایک طرف مفاد دنیا، ایک طرف افادہ یہاں کا، ایک طرف یہاں کے فیوز، یہاں کی نعمتیں، اور دوسری طرف حسین، کربلا، علی، تو کون کس امر کو پسند کرے گا؟
یہ آج بھی مشکل ہے، یہ آج بھی مشکل ہے. اس لیے علی کہہ رہے دعونی، مجھے اب بھی چھوڑو، اگر یہ دنیا پسند ہے مجھے چھوڑو، اس لیے کہ میرے ساتھ بڑی زحمتیں ہیں. میرے ساتھ قدم رکھنا، میرے ساتھ چلنا، میرے ساتھ آگے بڑھنا بڑا مشکل ہے، آسان نہیں ہے. یہ گفتگو یہاں پر اب ختم ہوگی. میں نے آپ کو زحمت دی، میں نے کچھ سوچنے کا موقع دیا، دعوت فکر دی. کاش آپ غور کریں، سمجھیں. بار بار یہ افکار انسان تک نہیں پہنچتے، اس لیے اچھا ہے اس انداز میں غور بھی کیا جائے. یہ اس گھرانے کو اس کا علم تھا، اس گھرانے کو اس کا علم تھا کہ ہم کو نہیں پہچانا گیا، ہم کو نہیں پہچانا گیا. یہ آخری جملے ہیں. قاتل کہتا ہے کہ روز عاشور جب شام ہو گئی اور حسین کا گھر لٹ گیا تو قاتل کہتا ہے میں نہیں بھولوں گا ایک بی بی کا مقتل میں ایک لاش کے گرد گھومنا. اس کے سر کے بال کھلے ہوئے تھے، چہرے پر نور تھا، رخساروں پر اپنے اور اپنی پیشانی پر اس نے خون مل لیا تھا، اور کبھی آسمان کو دیکھتی تھی، کبھی زمین کو دیکھتی تھی، لاش حسین کے گرد پھرتی تھی اور کہتی تھی ولدی ما عرفو، میرے لال تجھے نہیں پہچانا دنیا نے. ولدی ما عرفوک، میرے بیٹے تجھے دنیا نے نہیں پہچانا. یہ قاتل کہتا ہے میں دوڑتا ہوا خیمے کی طرف آیا اور میں نے کہا کیا تم میں سے کوئی بی بی مقتل میں فریاد کر رہی ہے؟ تو امام نے کہا ارے نہیں، ہم میں سے کوئی نہیں گیا، وہ میری دادی ہے زہرا. ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. بسم اللہ محمد